سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے جناب عائشی خان وکیل صاحب وہ آئے اور اب قبلہ حضرت صاحب کی گل پوشی کریں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ گزشتہ سال پروگرام کے بعد میں قبلہ حضرت صاحب نے گلے میں ہاتھ پہنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. الفاتحہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوصنا وغياصنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم
ونحن على ذلك ما كان لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس کلام کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بار آپ اور ہم مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار بے قراروں کا دل کا قرار شفیع روز شمار سید ابرار و اخیار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا کالی کالی کملی والے آقا والضحا چہرے والے آقا واللیل زلفوں والے آقا یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا شرابیوں کو پاک باز کر دینے والے آقا جاہلوں کو نقطہ ادا کر دینے والے آقا انیس بے کساں چارہ ساسے درد مندہ فخر رسولہ مالک حق آسماں کونین میں انوکھی اور نرالی شان والے دائی حلیمہ کے دلہارے یعنی وہ نبیوں میں رحمت لگو پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا سند العفیہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں کہ جن کو خدا نے مدثر کہہ کر پکارا کہیں مزمل کہہ کر پکارا کہیں بشیر و نذیر کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ النبی کہہ کر پکارا کہیں یا ایوہ الرسول کہہ کر پکارا کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارا تو اس رسول عربی کی بارگاہ میں عشق و محبت میں سرسار ہو کر باواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر پڑے اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عاشقوں کا مجمع ہے اور عاشق سب کچھ ہو سکتا ہے پر کنجوس نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی جو آ کر کے نوٹیں لٹا دے وہی سخی ہے، نہیں، سخاوت تو ہر طریقے کی ہے، ہر طریقے کی سخاوت، لیکن مقبول وہی ہوتا ہے۔ آج بھئی نوٹیں لٹانے والوں نے بڑی لٹائی، لیکن پورے مجمع میں ایسے عاشق بھی بیٹھے ہیں جو حضور کے نام پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مالی حالت کمزور ہے، دل میں جذبہ ہے حضور کے نام پر لٹانے کا، حضور کے نام پر قربان کرنے کا، لیکن پاس نہیں تو کیا ہوا؟ تمہیں ثواب نہیں ملے گا؟ ارے جذبہ ہے تو تمہیں ثواب ضرور ملے گا۔ اور الاعمال بالنیہ، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ نہیں دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میرے آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا جاؤ جو اللہ کی راہ میں لے آنا چاہتے لے آؤ۔ چلے، فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا آج صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ صدیق اکبر کی غربت کا زمانہ۔ فاروق اعظم اس زمانے میں امیر تھے، گھر گئے، سارا سامان اکٹھا کیا، دو حصے کی، آدھا سامان گھر رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لیا۔ حضور نے دیکھا، اچھی بات، نیکیوں کے اندر انہوں نے، آج ہم دوسری چیز میں حریفائی کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں، ارے نیکیوں میں حریفائی کرو، صحابہ کرام کی سنت۔ بے شک بے شک، اس نے اتنی نیکی کی ہے تو میں اس سے بڑھ جاؤں۔ سبحان اللہ۔
کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا سخاوت میں، ہر وقت ابو بکر بڑھ جاتے۔ صدیق اکبر نے کیا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا، اٹھا کر چلے۔ دل میں خیال آیا ابو بکر میرے آقا نے کہا لے آؤ، حضور نے فرمایا لے آؤ، رکھا سامان، جھاڑو لی، گھر میں جھاڑو لگائی، کچرا اور جھاڑو بھی رکھ دی، پھر اٹھا کر کے چلے۔ کہا ابو بکر مصطفیٰ نے کہا لے آؤ کہ خسارے کا سودا نہ ہو جائے۔ سامان واپس رکھا، جو کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے اتارے، اس کو بھی اس میں رکھ دیے، ٹاٹ کا بوریا پہن کر ببول کے کانٹے لگا لیے۔ اب اٹھایا، لے کر کے حضور کی بارگاہ میں سارا سامان رکھا۔ صدیق اکبر کا سارا سامان بھی اتنا تھا اور فاروق اعظم کا آدھا سامان بھی اتنا تھا، زیادہ تو ان کا تھا، لیکن اللہ تعالی مال کا وزن دیکھتا ہے کہ محبت کس کس میں زیادہ ہے۔ اللہ رسول کی نظروں میں وزن دیکھا جاتا ہے، امیر غریب نہیں دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی ہے، عشق دیکھا جاتا ہے، غلامی دیکھی جاتی ہے، کون کتنا مقبول ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا صدیق اکبر نے سارا سامان رکھا، فاروق اعظم نے سب رکھا، فاروق اعظم دل میں خوش ہو گئے کہ آج میں بڑھ گیا، آج ابو بکر سخاوت میں مجھ سے نہیں جیتے گا، ہمیشہ ابو بکر جیت جاتے، آج میں جیتوں گا۔ خدا کی قسم میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں تھا، سوال بدل دیا۔ اس موقع کا سوال کیا تھا؟ او عمر اتنا سب لیا ہے، یہ سوال حضور نے سوال ہی بدل دیا۔ یا فرمایا میرے آقا نے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ واہ 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 واہ۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا، سوال ہی مصطفیٰ نے ایسا کر دیا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کر آیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ باد۔ تو آج ہم جس کی محفل میں آئے ہیں وہ تو سخیوں کا سخی ہے، جس کے در سے سخاوت بٹی ہے۔ واہ واہ، جو جاہل کہتا ہے نا کہ کرسی کے لیے میدان میں گئے تھے، ابھی اسے کرسی کی کیا ضرورت ہے، سارے جہان کو جس کے قدموں سے کرسی کی دولت ملی ہے۔ واہ 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 واہ، خوب بے شک۔ تو ایسے زندہ کی محفل میں ہم آئے ہیں تو پھر ہمیں زندہ دلی کا ثبوت تو دینا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہمارا، اور سبحان اللہ میں اتنا دم نہیں، درود پاک میں اتنا دم نہیں، سخی سب ہو سکتا ہے، کنجوس نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور ایسے سخی کی محفل میں آئے ہو جیسا تم دامن لے کر کے بیٹھو گے ویسا بھر دیا جائے، جیسا دامن لے کر کے بیٹھو گے ویسا بھر دیا جائے۔ آج علامہ تو کہتے ہیں، میں بار بار بتاتا ہوں، اور جوناگڑھ والوں کو غیرت دلانے میں بڑی شرم آتی ہے یار، یہ عاشقوں کی بستی ہے، پھر عشق کمزور ہو کیسے جاتا ہے؟ عاشقوں کا عشق کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ تو پھر جہاں بھی بیٹھ جاتا ہے نا۔ ابھی تو اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن ایمان کی گرمی تو ہے ہمارے اندر، ہے ایمان کی گرمی تو ایسی رہتی ہے، خدا کی قسم ایمان والوں کی ایمان کی گرمی تمہیں پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے۔ ایمان والوں میں ایسی گرمی ہوتی ہے کہ پڑوس میں کوئی ٹھنڈا بیٹھ جائے تو وہ بھی گرم ہو جائے۔ ارے پڑوس کی تو چھوڑو، اب ایمان والوں کی ایمان کی گرمی خدا کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے شہر میں کوئی ٹھنڈا دل ہو جس کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، ہمارے دلوں کی گرمی سے اس کے دل میں مصطفیٰ کے عشق کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں عاشق، اس کو کہتے ہیں۔ کیا بتاؤں میں ایمان والوں کی بات، گرمی کی بات کیا بتاؤں؟ لکھا ہے ایمان والا اگر جہنم کے قریب سے گزر جائے تو جہنم چیخ اٹھتی ہے، اے پروردگار عالم، یہ گزرنے والے کو مجھ سے دور کر، اس کے اندر ایسی گرمی ہے کہ جو میری گرمی کو کھائے جاتی ہے۔ ہائے ہائے، امام اہل سنت نے نہیں فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے نہیں سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھاتی۔ یا رسول اللہ، عشق محبت، یا علی محبت، نعرہ یا تکبیر، زندہ باد،
واہ سبحان اللہ، خوب، سبحان خوب۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس عاشق بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیں عاشقی تو بننا ہے۔ کیا کہہ دیا، کتنی بڑی بات ہے، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، خالی عشق کر لو حضور سے اور اس کے امتیوں، اس کے محبوبوں سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے، ہم اتنے بڑے گنہگار جہنم میں جلتے، جلنے سے چھٹے سستے، صرف محبت کری اور جہنم سے آزاد۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے عشق محمد الرسول اللہ کی کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ تو عاشق بن، اور عاشق بن کر کے بیٹھو گے تو انعام کتنا بڑا ہے، سخی ہوتا ہے بھائی، تو سخاوت، جس کے پاس نوٹ لٹاتا ہے، نوٹ لٹانا بھی سخاوت ہے۔ جب حسین کی محفل سجانے کا نمبر آ جائے تو اس میں بھی سخی، نیازیں بنانی ہو تو اس میں بھی سخی، جلوس نکالنا ہے تو اس میں بھی سخی، نعرے لگانے ہیں تو اس میں بھی سخی، اور ایسی محفل میں ذکر حسین یا ذکر حضور سن کر سبحان اللہ بولنا ہو تو اس میں بھی سخی ہوگا۔ ایسے سخی کی محفل میں آئے ہو، خدا کی قسم وہ موجود ہے۔ جہاں میرے امام کا ذکر ہوتا ہے امام موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں تو کوئی بھی زبان درازی کر سکتا ہے کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے، کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ حسین کے لیے بول کے دکھا دے۔ کیا بات، کیا بات۔ اس کی زندگی کے تو وہ بھی قائل ہیں جو کسی کی زندگی کے قائل نہیں، اور اگر انکار کر دے اس زندگی سے تو کافر ہو جائے، بے شک کافر ہو جائے۔ تو میرے آقا حسین موجود ہے، یہ میرا ایمان ہے، آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے ہمارا ایمان تو ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں کہ انہیں دیکھ سکے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھنا خسارے والا ہو جائے۔ آقا حسین گئے میں تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش میں نہیں چکا، میرا عاشق آرام سے بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے میں چپ گیا۔ جیسا دیکھیں گے ویسا عطا کریں گے، جیسی تمہاری عاشقی دیکھیں گے ویسا بھر دیں گے۔ بے شک بھئی، یہ تو خلاص ہوتا ہے۔ پانی ختم ہو گیا ساری جگہ، جوناگڑھ میں پانی نہیں، سب پانی کے لیے ترستے، بھائی کھانا کیسے بنائے، وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، پانی نہیں ہے۔ رات کو سوئے، صبح کو دیکھا سارا مجمع ہے، وضو بھی بناتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے، تو کیا بات ہے یار، بارش تو آیا نہیں، تمہارے پاس پانی کیسا آ گیا؟ ارے کہ اتنا تو برسا رات کو، اتنا تو برسا۔ بے شک یہ آنے والے کہیں گے اتنا تو برسا کہ ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور جو نہیں آئے وہ کیا کہیں گے، یار ہمارے برتن تو خالی ہے، ہمارے برتن نہیں بھرے۔ ارے ہو نہیں سکتا، گرا دھمادا، تم کہتے ہو خالی، چل بتا، جا کر کے دیکھا تو برتن اوندھے پڑے۔ بھئی ابھی تو اوندھے پڑے رہنے کا وقت ہمارا بھی ہے، لیکن حسین کی محبت کھینچ لائی ہے۔ بے شک جب برتن سیدھے رکھ کے بیٹھے ہو تو پھر اتنا بڑا برتن بنا لو، اور ایسی عاشقی سے سنو کہ آقا حسین کے در کی خیرات ہم کو ایسی مل جائے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور کی سنت آراستہ وہ پیراستہ ہو، ہم شریعت اور سنت کے پابند بن جائیں۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ ارے آج ان کی تعریف ہم نہیں کرتے، یہ وہ شان والے ہیں خدا کی قسم جس کی ناز برداریاں ہم کرے تو سمجھ میں آتی ہے، جس کی ناز برداری خود اللہ کا رسول کرے۔ ارے اللہ کے رسول تو نانا ہے، کر لے، کوئی کہہ دے کہ بھئی نانا تھے کر لیا، لیکن جس کی ناز برداری خود خدا کرے، سبحان اللہ، کیا بات، اس حسین کا عالم کیا ہوگا، اور کیسی ناز برداری، کیسی ناز برداری۔ ایک عرابی جب حضور کے دربار میں آ رہے تھے ملاقات کے لیے تو راستے میں ہرنی کا بچہ دکھ گیا تو اس کا شکار کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ نیت یہ کری کہ حضور کے دربار میں جاتا ہوں، دونوں شہزادے چھوٹے ہیں،
جا کر کے حضور کے دربار میں پیش کر دوں گا، میرے آقا یہ ہرنی کا بچہ حسن و حسین کو دے دیں گے، وہ اس سے کھیلتے رہیں گے۔ جب آئے وہ حضور کے دربار میں صحابی، تو حضور کے دربار میں حضرت امام حسن تھے، انہوں نے وہ ہرنی کا بچہ پیش کیا، یا رسول اللہ راستے میں مل گیا، شکار کر کے لے آیا ہوں، اور نظریہ یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین کو عطا کر دیں، وہ اس بچے سے کھیلتے رہیں۔ تو امام حسن موجود تھے، میرے آقا نے بچہ لیا ہرنی کا، امام حسن کو دیا کہ لو دے شہزادے اس سے کھیلو۔ امام حسن نے لیا اور اپنے گھر گئے، امام حسین نے دیکھا دونوں چھوٹے ہیں، کہاں سے لائے؟ کہا نانا جان نے دیا ہے۔ وہاں سے فوراً بھاگے، حضور کے دربار میں آئے، کہا نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا شہزادے حسین ایک ہی بچہ تھا، یہ صحابی لائے تھے، میں نے بھائی حسن کو دیا ہے، جاؤ تم دونوں اس سے کھیلتے رہو۔ کہا نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے۔ حضور نے فرمایا شہزادے ایک ہی بچہ تھا، بھائی حسن کو دے دیا، جاؤ تم جاؤ دونوں اس سے کھیلو۔ امام حسین اڑ گئے، نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے، نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا چاہیے، نہیں نانا جان مجھے تو دوسرا بچہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا دوسرا نہیں، ایک ہی بچہ تھا۔ وہ لاڈ کرتے کرتے امام حسین کی آنکھوں کے پیالوں میں آنسو آ گیا۔ اب شان ملاحظہ کرو امام حسین، آنکھوں میں ابھی آنسو آیا، زمین پر نہیں آیا، آنکھوں میں آیا۔ اللہ نے جنگل میں ہرنی کو حکم دیا، وہ جو ہرنی اپنے دو بچوں کو لے کر کے چرنے نکلی تھی، ایک بچہ راستہ بھٹک گیا، دوسرا بچہ ہرنی کے ساتھ تھا، اس کو یہ صحابی لے کر کے آ گئے، حضور کو پیش کر دیا، حضور نے حسن کو دے دیا۔ لیکن جب حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے ہرنی کو حکم دیا، اے ہرنی جلدی جا میرے محبوب کے دربار میں جا، اور جا کر کے اپنا دوسرا بچہ حضور کو پیش کر دے کہ یہ دیکھ یہ میرا دوسرا بچہ ہے، اسے قبول کریں اور امام حسین کو عطا کریں۔ ہرنی آئی حضور کے دربار میں اور اپنی زبان حال سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے، ایک بچہ میرا بھی چھڑ گیا، جس کو یہ صحابی لے کر کے آ گئے، آپ نے حسن کو دے دیا۔ جب حسین آپ کے سامنے ضد کرنے لگے اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہرنی جلدی مصطفیٰ کے پاس جا اور جا کر کے کہے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو زمین پر آئے، اس کے پہلے اپنا دوسرا بچہ حضور کے دربار میں پیش کر دے، تاکہ حضور لے کر کے حسین کو دے دے اور حسین کی آنکھوں سے آنسو باہر نہ گرے۔ یہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، اور کیا بات شان بیان کرے امام حسین۔ میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین، مجھے آج بتانا تھا کہ امام شہید اعظم آپ کو کیوں کہتے ہیں، سمجھے؟ گزشتہ سال شاید میں نے بیان کیا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں، اس لیے میں نے عنوان بدل دیا۔ میں نے بیان کیا تھا یہ حال ہمارا ہے کہ ہم نے کیا سنا تھا وہی یاد نہیں رکھا، تو پھر ہمیں پتا کیا چلے گا۔ ایسی محفلوں میں آؤ، اتنا دھیان سے سنو، اتنا دھیان سے سنو کہ ہمارے دل کانوں سے ہو کر کے یہ باتیں ہمارے دلوں پر چھپ جائیں، اور جب چھپے گی تو ہم ہر گمراہی سے بچ جائیں گے، ہر گمراہی سے بچیں گے۔ کہ شان کے مالک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کی شان، یہ سارے بیانات تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن کیسی شان ہے دیکھو۔ جب میرے آقا عرش پر گئے، حضور عرش پر گئے، شان بتا رہا ہوں اسے، جب حضور عرش پر گئے، جب عرش اعظم پر چڑھنے لگے تو حضور نے چاند نالین اتار دی، میرے آقا نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا، رب نے روک دیا، محبوب نالین نہ اتارے، نالین پہن کر آ جا۔ کہا وہاں پر طور پر تو موسیٰ کو کہا، حکم دیا تھا دعا پر کہ اپنے جوتے نکال دے، تو میں تو عرش اعظم پر آیا ہوں، پہاڑی پر نہیں، اس لیے جوتے نکالتا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جوتے تیرے نالین جب تیرے قدموں میں آئے تو تیرے قدم نال جب اس نالین کو لگے تو اس نالین کا مقام اتنا بلند ہوا، اس کو یہ اجازت ملا کہ تیرے نالین بھی عرش پر آئیں گے، تیری نالین بھی عرش پر آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر کیا، کیا بات رضا، واہ 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 واہ،
شعر سنو اس کی گہرائی تک بھی جاؤ. جب دیکھا نا اتنی بلندی کی بات تو آپ کلام کہتے کہتے بہت اوپر جاتے تھے. سمجھے؟ میں بارہ کہتا ہوں جس کا کلام جتنا اونچا ہوتا ہے کہنے والا بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. بے شک بے شک سبحان. سمجھے؟ کہا کہ ہاں کیا بات رضا. ہم نے کہتے واہ بھائی واہ کیا بات. تو ہماری نظروں میں ہم جیسے ہیں جیسی ہماری نظر ویسا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے کیا بات. اب یہ تو حضور کی بات ہے. وہ تو بولتے بولتے حضور کی شان میں لکھتے لکھتے اتنا بلند جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ عرش کی بات ہے. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی شان دیکھی اتنے بلند ہوئے کہ پگڑی گر گئی. کا کیا بات رضا. واہ واہ. کیا بات میں بھی کیا بات. کیا کہتے ہیں کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی جس میں ہے کلی کیا ہے زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول. واہ واہ. ہاں کتنی بڑی بات کی. جب یہ شعر گا نا بھائی تو دھیان کہاں چلا کہ قدموں سے نالین لگ گئی. قدموں سے تلووں سے یہ تلووں سے نالین لگی حضور کے. تو اس کو یہ اعجاز ملا کہ وہ عرش سے بھی اوپر. نالین کو یہ اعجاز ملا تو خدا کی قسم جو تلووں سے لگ جائے اور ہو چمڑا وہ عرش کے اوپر. اور جو شہزادے ہوں اور زندگی ساری سینے پر سوئے ہوں. تکبیر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. شہید اعظم زندہ باد. علماء اہل سنت زندہ باد. فیضان نقشبندیہ زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. واہ. اور سوئے ہوں سینوں پر ان کا عالم کیا ہو. کچھ علماء کرام سے کہ ابھی میرے آقا جہاں آرام فرما ہے گنبد خضرا میں تو جہاں پر حضور کا جسد اقدس لگا ہوا ہے حضور کا جسم وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. بے شک بے شک. ہاں کعبے سے بھی افضل عرش اعلیٰ سے بھی افضل. علماء کرام صحیح فرماتا ہوں بے شک. اپنی طرف سے نہیں جہاں میرے آقا کا جسم لگا بے شک وہ جگہ وہ مٹی صرف چمڑی تو حضور کی لگی ہے لیکن اس مٹی کا مقام کتنا بلند ہوا کہ وہ کعبے سے بھی افضل اور عرش اعظم اعلیٰ سے بھی افضل. حسین کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور نے حسین کے لیے کیا فرمایا. ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے حسین. ہم نے کہا ہمارے حسین. نمازیوں نے کہا ہمارے حسین. غازیوں نے کہا ہمارے حسین. شہیدوں نے کہا ہمارے حسین. نمازیوں نے کہا ہمارے حسین. صدیق اکبر نے فرمایا میرا حسین. فاروق اعظم نے فرمایا میرا حسین. عثمان غنی نے فرمایا میرا حسین. مولا علی نے فرمایا میری آنکھوں کا نور حسین. فاطمۃ الزہرا نے فرمایا میرے دل کا ٹکڑا حسین. حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. حسین کو فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے. فاطمۃ الزہرا کو فرمایا بدعت منی. علی سے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے. ان کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ارے میں ذہن تم کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور ان کو اپنا حصہ بتا رہے ہیں اپنا ٹکڑا بتا رہے ہیں. ارے جسم مصطفیٰ کا اور چمڑی مصطفیٰ کی جس مٹی کو لگ جائے وہ مٹی عرش اعلیٰ اور کعبہ سے افضل. تو جو خود مصطفیٰ کے حصے ہو تو وہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور عرش اعلیٰ سے بھی افضل. سبحان اللہ. واہ یا رسول اللہ. واہ واہ. یہ شان امام علی مقام کی کیوں نہ ملے شان. آج ہم صحابہ کرام کی شان پر فخر کرتے ہیں. صدیق اکبر آج ہم نے کہا اے عمر پھر یہ شان. جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم اور کیا فرمایا یا ساریہ انظر الی الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. حضرت ساریہ نے پلٹ کر کے دیکھا تو دشمنوں نے دھوکہ کیا تھا. آدھے دشمن مقابلہ کرتے تھے آدھے پہاڑ کے پیچھے چھپے تھے.
وہ پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے. فاروق اعظم نے خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا یا ساریہ انزل الجبل. سب سنتے تھے مدینہ میں خطبے کو اور عربی جانتے ہیں. کہا یہ کیا کہتے فاروق اعظم؟ ساریہ تو مقام نہون پر جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں اور آپ فرماتے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. لیکن آپ کا دبدبا ایسا تھا کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, کسی پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی. ساریہ نے جب دیکھا فاروق اعظم کی آواز پر, پھر ان سے بھی لڑے, کامیاب ہوئے, مال غنیمت لوٹ کر کے جب آئے مدینہ بھاگا. مدینے والوں نے کہا ساریہ کامیابی مبارک, فتح مبارک. تو حضرت ساریہ کہتے مجھے مبارکباد نہ دے, اگر مبارکباد دینی ہے تو فاروق اعظم کو دے. این جمعہ کے وقت ہم جنگ لڑ رہے تھے, دشمنوں نے دھوکہ کیا, آدھے پہاڑ کے پیچھے چھپے تھے, وہ ہم پر حملہ کر دیتے, ہمارے دانت کھٹے ہو جاتے. فاروق اعظم نے این وقت مجھ سے کہا یا ساریہ انزل الجبل, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. فاروق اعظم کی آواز پر میں نے پلٹ کر کے دیکھا کہ ہر دشمن تو ادھر بھی ہے. ہماری ٹکڑی میں دو بھگی ہوئی, آدھے نے ان کو مارا, آدھوں نے ان کو مارا, ہم کامیاب ہو گئے. اگر مبارکباد دینی ہے فاروق اعظم کو دو. حیرت میں پڑ گئے. بھائی فاروق اعظم آپ کی نظر کو سلام, یہ سوئے ملک کا فاصلہ آپ نے دیکھ لیا, آپ کی آواز کو سلام کہ آپ نے یہاں سے آواز لگائی, اتنے سے مجمع کے اندر یہ مائک ہے. اور فاروق اعظم نے تو وہاں سے آواز پہنچا دی اور دیکھ بھی لیا کہ دشمن ہے, جنگ لڑتے دیکھتے تھے. ارے اس پہاڑ کا عالم یہ ہے, اس پہاڑ کا عالم کیا ہوگا, جب غلام کا عالم یہ ہے آقا کا عالم کیا ہوگا. فاروق اعظم کو لوگوں نے کہا مبارک, آپ کی نظر کو مبارک, کہ آپ کی ایسی نظر کہ ساریہ کو مقام نہون پر جنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے. آپ کہتے دیکھنے والوں اگر دیکھنا ہے تو میری نظر نہ دیکھو, میرا سینہ دیکھو. فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں, میرا سینہ دیکھو. جب میں ایمان لایا, مصطفیٰ کی غلامی میں آیا, میرے آقا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, اور جب سینے سے لگا کر مصطفیٰ نے مجھے جدا کیا ہے, خدا کی قسم میرا وہ حال ہوا کہ حضور کے سینے سے ایک بار لگ کر جب الگ ہوا, میں نے آسمان کو دیکھا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا, اور زمین کو دیکھا تو تحت الثری کی خبر لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاروق اعظم فرماتے ایک مرتبہ سینے سے لگا تو میرا یہ عالم ہوا کہ یہ آسمان کے پردے نہ رہے, میں لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتا ہوں اور زمین کو دیکھتا ہوں تو ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری کی خبر لیتا ہوں. تو اس حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جس عمر کو ایک بار سینے سے لگایا, اس کے عالم کا یہ, اس کا حال یہ تھا کہ وہ عرش معلیٰ کو بھی دیکھتا ہے اور تحت الثری کو بھی دیکھتا ہے, اور جس حسین کو رات دن سینے پر چلایا ہے اس حسین کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ایک بار سینے سے لگایا تو یہ عالم, اور جس کو سارا بچپنا سینے پر سلایا, اور صرف سلایا ہی نہیں, زبان چسائی. سبحان اللہ. زبان چسائی, اور چسائی تو چسائی, انہیں سونگھا ہے. بے شک ہم چومتے تھے, ہم چومتے, حضور سونگھتے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا حضور آپ کیوں چومتے سونگھتے ہیں, انہیں تو چوما جاتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا, مجھے ان میں سے خوشبو آتی ہے جنت کے پھولوں کی. جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے. اور خدا کی قسم صدیق اکبر تو وہ عاشق رسول تھا کہ ایک سنت حضور کی نہیں چھوڑتا تھا, وہ بھی حسن حسین کو سونگا کرتے تھے. صدیق اکبر بھی سونگتے تھے, اور حضرت علی سے فرماتے تھے علی ان بچوں کو حضور سونگا کرتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں سونگتے ہو, انہیں تو چومنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں ان میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے, کیونکہ حضور جنت کی خوشبو کو جانتے تھے تو انہیں خوشبو آتی تھی, اور جب میں ان بچوں کو سونگتا تھا تو انہی میں سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. ان میں سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آئی. وہ حال تھا ان کا کہ جن کی ناز برداریاں میرے آقا نے کیسے اٹھائی. ایک صحابی تو کہتے کہ ہم ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے جب گھر گئے تو حیرت ہو گئی, ہم تعجب میں پڑ گئے. حضور 4 جانو تھے, گھٹنوں کے بل تھے, اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے ہوئے تھے, اور دونوں شہزادے حضور کی پیٹھ پر تھے, اور حضور قدم لے لے کر کے چلتے تھے. ہم تو دیکھ کر حیرت میں رہ گئے.
اور پھر میرے آقا اپنا سر بلند کر کے کہتے شہزادو بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا بڑا مجمع ہے کوئی دادا ہے کوئی نانا ایسا جو اپنے پوتے اور نواسے سے بڑی محبت کرتا ہو، بڑی محبت کرتا ہو، بڑی محبت کرتا ہو، تو گھر میں تو کچھ بھی کر لیتا ہوگا، جو اپنے نواسوں کو کاندھے پر بٹھا کے جوناگڑھ کی گلیوں میں بھی نکلا ہو؟ ایک نانا اگر ایسا بیٹھا ہے تو ہاتھ اوپر کر دے، ہے کوئی؟ ایک بھی نہیں۔ گھر میں تو وہ کچھ بھی حد پار کر لے گا، بات تو اسے اپنی عزت پیاری ہے کہ یار یہ لوگوں کو کیسا دکھے گا کہ کندھے پہ اٹھا کے گزرا ہے، لیکن یہ وہ شان والے شہزادے تھے کہ میرے مصطفیٰ گھر میں تو گھر میں ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھا فاروق اعظم نے کہ حضور کے کندھوں پر دونوں شہزادے، اور حضور نکلے، کہا مبارک شہزادو تمہاری سواری تو بڑی پیاری ہے۔ فوراً حضور پلٹ گئے کہ مبارک مجھے دے عمر کہ میرے سوار کتنے پیارے ہیں، میرے سوار کتنے پیارے ہیں۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ جب نماز پڑھتے تھے نا حضور تو دونوں شہزادے کندھوں پر، کندھے پر، بعض اوقات تو سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، ہر روزانہ کی بات ہے، روزانہ کی بات۔ صحابہ کہتے ہیں، ایک صحابی تو کہتے ہیں میں پہلی بار آیا تھا، میں سجدے میں گیا، حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں خیال آیا شاید حضور اٹھ گئے، اور میرے گیا تو میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کر کے دیکھا تو دونوں شہزادے حضور کے پشت پر تھے، میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ پھر صحابہ کرام کیا فرماتے؟ بعض اوقات حضور کیا کرتے تھے، جب سجدے سے اٹھنا ہوتا تو امام حسین کو دھیرے سے سجدے کی حالت میں پکڑ کر کے نیچے اتارتے اور چھوڑ کر جب قاعدے میں بیٹھتے تو حسین پھر گود میں بیٹھ جاتے، پھر کھڑا ہونا ہوتا تو گود سے ہٹاتے، پھر سجدے میں جاتے تو یہ کندھوں پر پیٹھ پر چڑھ جاتے، پھر حضور پکڑ کر کے دھیرے سے آہستہ سے اتارتے تو گود میں بیٹھ جاتے۔ اب یہ نماز ہو رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہو، میں تو سوچتا ہوں یہ نماز ہوتی ہے یا ان کی دل جوئی ہو رہی ہے، کیا شان ہوگی۔ ایک صحابی نئے نئے آئے تھے، جیسے حضور سجدے میں گئے تو وہ حسن و حسین دونوں کندھوں پر چڑھنے لگے، تو انہوں نے دیکھا نہیں یار حضور کی پشت پر چڑھتے، انہوں نے اشارے سے روکنا چاہا، رک جاؤ، دونوں چڑھ گئے۔ حضور نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا، غضبناک ہو گئے حضور، دیکھو شان ملاحظہ کرو، کیا فرماتے میرے آقا، خبردار حسن و حسین اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میری پشت پر آئے کوئی نہ روکے، کیونکہ حسن و حسین پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ ہائے ہائے، پہلی بار فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے آقا جب فاطمہ الزہرا سے گفتگو کرتے تھے تو میرے کان اس طرف گئے، خدا کی قسم فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہم سب جب بات کرتے ہیں مصطفیٰ سے تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن جب میرے آقا فاطمہ سے گفتگو کرتے تھے تو حضور نے کیا فرمایا، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ تب تو میں حیرت میں تھا کہ فاطمہ الزہرا سے جب حضور نے بات کی تو یہ فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور جب حسن حسین کو روکا تو حضور نے امام حسن حسین کے لیے فرمایا کوئی نہ روکے، حسن حسین پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ شان امام علی مقام، کیسی کیسی ناز برداریاں آپ نے محرم میں بہت کچھ سنا ہو، لیکن آج مجھ سے کہا کہ آپ شہادت بیان کریں، شہادت میں بہت کم بیان کرتا ہوں کیونکہ حقیقت میں کربلا کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے تو ساری ناٹکوں میں ہم پورا محرم کا مہینہ اور 10 دن نکال دیتے ہیں۔ اگر صحیح کربلا کو سمجھ لو گے تو کلیجہ پھٹ جائے، کیونکہ بیان کرتے ہوئے ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج جس کی ایسی ناز برداریاں ہو رہی ہے، ایسے نخرے اٹھائے جاتے ہیں
کہ ان کے لیے کھانے جنت سے آتے ہیں، ان کے لیے لباس جنت سے آتے ہیں. اگر یہ سونا چاہے کہیں پھرنے نکل گئے تو جبریل نورانی پر بچھا کر اس پر سلا بھی رہا ہے اور نورانی پر سے سایہ بھی کر رہا ہے. یہ ناز برداریاں ہو رہی ہے جو مصطفیٰ کے سینوں پر کھیلا کرتے ہیں. اور کیا کیا میں بتاؤں جو مصطفیٰ کے کندھوں کے شاہ سوار بن جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کی زلفوں کو لگام بنا لیا کرتے ہیں. ارے میں ان کی کیا بات کروں جو بچپن میں واقعات تو پڑھو جنت کی سیر ہو کر کے آتے ہیں. آپ کہو گے اپنی طرف سے نہیں. جب حضور کی بارگاہ میں جبریل امین بار بار آتے تھے تو کبھی کبھی دہیا کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے. دہیا کلبی صحابی رسول ہے، وہ بڑے حسین و جمیل ہے، لمبے اونچے قداور ہیں، وہ جبہ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے تھے، بند پہن کر جب چلتے تھے تو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کیا حسین چہرہ ہے، کیا حسین جسم ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے. آپ اتنے اچھے لگتے تھے کہ جبریل امین کبھی کبھی دہیا کلبی کی صورت میں بھی آیا کرتے تھے. دہیا کلبی مدینے سے تھوڑی دور ایک دیہات ہے، وہاں رہتے تھے. آپ کے جب حضور کے بارگاہ میں بار بار آتے تھے، جب آتے تھے تو اپنے بغیچے کی کچھ کھجوریں توڑ لیتے اور جیب میں رکھ لیتے. وہ نذرانہ دینا مقصد نہیں ہوتا تھا دہیا کلبی کا، بلکہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، بار بار آنا جانا لگا رہا. امام حسین چھوٹے تھے، بار بار اگر تمہارا دوست تمہارے گھر آئے تو تمہارا بچہ چھوٹا ہو تو وہ اس کو چاہنے لگ جاتا ہے، دوست کو چاہنے لگتا ہے، اس کے ساتھ گل مل جاتا ہے. امام حسین چھوٹے تھے، بار بار جب دہیا کلبی کو آتے جاتے دیکھا، ان کے ساتھ اتنے گل مل گئے کہ جب وہ حضور کے دربار میں بیٹھتے تو امام حسین آ کر کے دہیا کلبی کی گود میں بیٹھ جاتے اور ان کی گود میں کھیلا کرتے. حضور دیکھتے دہیا کی گود میں کھیلتا ہے تو وہ بھی دل میں شکر ادا کرتے کہ سبحان اللہ، کبھی مصطفیٰ کی گودوں میں کھیلنے والا آج دہیا تیری گود میں کھیل رہا ہے. اور کھیلتے کھیلتے کھڑے ہوتے، دہیا کلبی کے کندھوں پر بیٹھ جاتے، ان کے کندھوں پر کھیلتے، ان کی زلفوں سے کھیلتے، پھر کھیلتے کھیلتے نیچے اترتے، ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، کھجورے لیتے اور لے کر کے چلے جاتے اور کھجورے کھاتے. یہ ان کا معمول بن گیا تھا. جب بھی دہیا کلبی آتے وہ اس طریقے سے کھیلتے رہتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے، لے کر کے کھجورے چلے جاتے. ایک روز سید الملائکہ حضرت جبریل امین دہیا کلبی کی صورت میں آئے تھے، حضور کے دربار میں بیٹھے تھے اور شہزادے حسین آ گئے. حسین نے دیکھا دہیا کلبی آ کر کے گود میں بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا ارے یہ دہیا سمجھ گئے، لیکن یہ دہیا نہیں، یہ تو سید الملائکہ ہے، جبریل امین ہے. حضرت جبریل امین کی گود میں کھیلنے لگے، معمول کے مطابق کھڑے ہوئے، آپ کے کندھے پر چڑھنے لگے کہ حضور نے چاہا روک دوں کہ شہزادے رک جا، یہ دہیا نہیں یہ تو جبریل ہے. جیسے روکنے کا ارادہ کیا تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لیے کہ یا رسول اللہ، جبریل کے کاندھے مصطفیٰ کے کاندھے سے تو افضل نہیں ہے. روک دیا. ان کے کاندھوں پر امام حسین چڑھ گئے، کھیلنے لگے. تو جبریل نے امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ دہیا کے کندھوں پر چڑھتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور جب نیچے اترتے تو دہیا کی جیب میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور مدینے کی باغوں کی کھجوریں لے کر کے جاتے ہیں. حضور میری جیب میں تو کھجوریں نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دو تو 2 پل کے لیے میں جنت میں چلا جاؤں اور جنت کے میوے اپنی جیب میں رکھ کر کے آ جاؤں تاکہ شہزادے جب کھیل کر نیچے اترے تو میری بھی جیب میں ہاتھ ڈالے تو جنت کے میوے انہیں مل جائیں. سبحان اللہ. حضور نے اجازت دی، وہ جنت گئے، جیب میں میوے ڈال کر کے لائے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں جوناگڑھ والوں، اس وقت امام حسین کہاں تھے؟ کندھوں پر. تو کیا جبریل اپنے کندھے رکھ کر کے جنت گئے تھے؟ کیا بات، اپنے کندھے رکھ کر کے جنت گئے تھے. یہ وہ شان والا ہے کہ جبریل کے کاندھوں پر جنت کی سیر بھی کر کے آ گیا. واہ واہ، خوب خوب، سبحان اللہ. آج یہ ناز برداریاں ہیں، آج یہ نخرے اٹھائے جاتے ہیں. ایک ایک بات اگر آپ کی بتاتا چلا جاؤں ساری رات گزر جائے، لیکن مجھے اپنی مقصد کی طرف آنا ہے. کہا شہادت تو کربلا کے اندر اتنی خطرناک تکلیف کا سامنا کیوں کیا؟ آپ سمجھو کربلا ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے ایمان کو سنوارنے کے لیے. زیادہ تو کچھ نہیں بیان کرتا، لیکن کچھ لوگوں کی شہادت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ مسلسل بولتا چلا آیا ہوں اور محرم سے ابھی تک
شاید یہ میرا شورات میں 5واں جلسہ ہے اور کل پھر کیشود میں بولنا ہے، اور سلنگ سفر کے آخری چانوں تک سلنگ پروگرام، بڑا تھکا ہوا ہوں، لیکن یہ شہدائے کربلا کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ بول رہا ہوں۔ اور پھر ان کی شہادت بیان کرنے کے بعد تو سینے میں اتنی جان بھی نہیں بچتی کہ بعد میں کچھ بیان کر سکے۔ کیوں خیال اس طرف جاتا ہے کہ میرے امام نے ہمارے ایمان کو سنوارنے کے لیے کتنی بڑی قربانی کی، اور آج ہم ان کی قربانیوں کی قدر نہ کر سکے، ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ ہمارے لیے کیا کر گئے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب پہنچ کے کربلا آخری رات آئی، میرے امام نے کیا صبر ہے، پہلے تو سب سے کہہ دیا یہ میری جان کے دشمن ہے، مجھ سے جنگ کرے بغیر چکیں گے نہیں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ، تم میرے وفادار ہو، میں کل قیامت کے روز نانا سے تمہاری سفارش کروں گا۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک دو آنکھ کی شرم نڑتی ہے، کون اٹھتا ہے؟ آپ نے کہا ایک دوسرے کی آنکھ کی شرم نڑتی ہے، چراغ بجھا دیا۔ اب کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، آپ نے کہا جاؤ اٹھ کر چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ کافی دیر اندھیرا رہا، جب چراغ جلایا سب بیٹھے، گردنیں جھکی ہوئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ کہا آپ لوگ گئے نہیں؟ کہا امام کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم آئے تھے، ہم تو آپ کے قدموں پر قربان ہونے آئے۔